Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ameen ya rabbal alameen. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آج اللہ کے کرم سے ہم اسماء المبنیہ کے بارے میں جانیں گے. ان کو ہم انڈکلائنیبل ناؤنز کہتے ہیں. یہ ایسے اسما ہوتے ہیں جو ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، جو اپنی حالت کو نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اعراب کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے جانا کہ اعراب ایگزسٹ ہوتا ہے عربی میں تاکہ جو کلمے کی امپورٹنس ہو جملے میں وہ واضح کی جائے. خاصتاً ہم اسما کی بات کر رہے ہیں، یعنی ایک اسم ایک جملے میں فاعل ہے، مفعول بھی ہے یا وہ مجرور ہے. ہم نے پھر دیکھا کہ یہ جو کلمات ہیں ان کی آخر پر جو چینجز آتی ہے، خصوصاً اسما کی ہم بات کرتے ہیں موقع کے حساب سے، یعنی جملے میں اس کی پلیسمنٹ کے حساب سے، بحسب موقعها ويكون هذا التغير بواسطة حرکت، اور یہ چینج ریفلیکٹ کی جاتی ہے حرکات سے جو کہ ظاہر ہوتی ہے اینڈ پر یا حروف کے ذریعے سے. تو ہم نے دیکھا مفرد میں اور جمع تکسیر میں ہم آخری کلمے پر حرکت بدلتے ہیں، جبکہ مثنی اور جمع سالم میں ہم نے دیکھا آخر پر حروف داخل ہوتے ہیں. جیسے ہم نے پڑھا آنی آئین ڈوئل میں آنی آئین، اور پلورل میں کیا پڑھا اونا اینا. تو یہ کیا تھے؟ یہ حروف تھے. جبکہ حرکات ظاہرہ ہم نے دیکھی، یعنی دو پیش، دو زبر، دو زیر، اسی کے ساتھ پھر پیش، زبر، زیر. تو حرکات ظاہرہ ہوں یا حروف ہوں، ان دونوں سے ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اسم کو لوکیٹ کرنا، اسم کی سگنیفیکنس بیان کرنا کہ اس کا رول کیا ہے. یعنی ہم نے دیکھا کہ اسم ایک جملے میں 3 پلیسز میں سے ایک پلیس لے لیتا ہے، یا تو یہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے. مفرد میں ہم نے دیکھا جیسے تنوین سے دکھائیے ولدن، ولدن، ولدن. اسی طرح بنتن، بنتن، بنتن. ہم نے مزید نوٹ کر لیا کہ یہ جو فتح کی تنوین جسے ہم فتحتین کہتے ہیں، اس کو ہم سگنیفائی کرتے ہیں ایک زائد الف سے. لیکن اگر تو اسم کے آخر پر گولتا ہو یا اسم کے اختتام پر حمزہ ہو، اس صورت میں ایک زائد الف استعمال نہیں کیا جاتا. بقراتن، 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 سماء، سماء، سماءن. مزید ہم نے اپنی ابتدائی لیسن میں یہ پڑھا تھا کہ اسم کو ریکوگنائز کیا جاتا ہے. اسم کی علامات میں سے ہے تنوین کا ہونا یا ال. جب ہم اس ال یعنی لام تعریف کو داخل کرتے ہیں تو مثلا یہاں دیکھیے کیا ہوگا، تنوین ہٹ جائے گی تو یہ بنے گا الولد، یہ بنے گا الولد، الولد، البنت، 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 البقرۃ، البقرۃ، البقرۃ. یہ بن جائے گا السماء، السماء، السماء. یہاں پر پھر سے وہ لیسن ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا کہ ال کے داخل ہونے سے کچھ کلموں میں اسلام کو ادا کیا جائے گا، جیسے الولد، البنت، البقرۃ. وہیں یہاں ہم نے کیا پڑھا؟ ال لگایا لیکن پڑھا نہیں، اس کے بدلے ہم نے اس سین کو شد کے ساتھ پڑھا، یعنی السماء، السماء، السماء. تو یہ تھا اعراب کا دکھانا حرکات سے. لیکن ہم نے کیا پڑھا؟ حروف بھی اس کام میں ہماری مدد کرتے ہیں. خاصتاً ہم نے دیکھا ڈیول میں، ڈیول میں حالت رفع میں آن لگتا ہے، آن، اور نصبی اور جری حالت میں آئین کا سفکس لگتا ہے. جیسے مومنن سے مومنان، مومنن سے مومنین، اور مومنن سے بھی مومنین. یعنی جو نصبی اور جری پلیسمنٹ ہے وہ بالکل سیم ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا مؤنث میں بھی یہی پیٹرن ہے، مومنتن سے مومنتان، مومنتن سے مومنتین، مومنتن سے مومنتین.
یہاں پر بھی ہم نے دیکھا نسبی اور جری پلیسمنٹ بالکل سیم تھی. تو یہ تو تھا ڈیول. اس کے بعد ہم نے دیکھا جمع میں مذکر میں رفع کے لیے اونا کا ساؤنڈ آتا ہے، اونا، اور وہیں نسبی اور جری حالت کے لیے اینا لگتا ہے، اونا اینا. جیسے مومنن سے مومنونا، وہیں مومنن سے مومنینا اور مومنن سے مومنینا. یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو نسبی اور جری حالت ان کی بالکل یکساں ہے. اب آتے ہیں مونس میں. تو مونس میں ہم نے دیکھا آتن، آتن جو ہوتا ہے وہ رفع کا ساؤنڈ ہے، یعنی مرفوع اسم کی علامت کیا ہے؟ آتن. وہیں نسبی اور جری حالت میں کیا آئے گا؟ آتن. یہاں پہ دیکھیے، یعنی مؤمنتن سے مومناتن، وہیں مؤمنتن سے مومناتن، اور وہیں مؤمنتن سے مومناتن. اس کے بعد ہم آئے تھے اس چیز پر کہ ٹھیک ہے جی، حرکات ہو گئی، حروف ہو گئے، لیکن کچھ ایسے اسما ہیں جو نہ ہی تنوین لیتے ہیں اور نہ ہی وہ جر قبول کرتے ہیں. ان کی جو جری پوزیشن ہے وہ فتح یعنی زبر سے دکھائی جاتی ہے. یعنی یہ بدل ہے، یہ بدل ہے کس کی؟ کسرہ کی. یعنی ہم کہتے ہیں کہ رہتی ہے ان کی مرفوع حالت وما سے اور ان کی منصوبی حالت فتح سے رہتی ہے. ان کے اور اسما تھے، یعنی ہم نے ان اسما کو کیا کہا؟ یا تو ان کو کہتے ہیں ممنوع من الصرف، یا کہتے ہیں ممنوع من التنوین، یعنی ان پر تنوین نہیں لگتی، یا ہم کہتے ہیں یہ ہے مبنی علی الفتح فی الجر، یعنی جر کی حالت میں ان کی فتح نہیں ہٹتی، یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ جر کی پوزیشن میں بھی مفتوح ہوتے ہیں. یعنی یہ جو ممنوع من الصرف والا اسم ہے، ایک تو یہ تنوین قبول نہیں کرتا، اور اس کی جو فتح ہے وہ آن بہاف آف کسرہ آتی ہے، نیابتاً عن الکسرہ. معلم یکن معرفن، سوائے یہ کہ یہ معرف ہو. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ اسم معرف کب کب بنتا ہے، معرف یعنی پراپر کب بنتا ہے. تو معرف بننے کے اگر ان دو وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو، مثلا یہ ال اس سے پہلے آ جائے تو یہ کسرہ لے لیتا ہے، یا یہ مضاف مضاف الیہ کے اسٹرکچر میں آئے، یعنی مضاف الیہ بن کر آئے، یعنی unless it exists as a proper noun with al or with possession. یعنی ایسے اسما جو کبھی زیر قبول نہیں کرتے، اگر کریں گے تب کر سکتے ہیں جب یہ معرب بن کر آئے. کس صورت میں؟ یا تو ان سے پہلے ال آ جائے، یا یہ مرکبی اضافی کا حصہ بن کر آئے، یعنی مضاف الیہ بن کر آئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اس کی کچھ کیٹیگریز کی گئی ہیں، جس کی بنیاد پر ہم ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ ایسے ایسے اسما ممنوع من الصرف ہیں. یعنی ایسے اسما عموماً کیا ہوتے ہیں؟ یہ تنوین قبول نہیں کرتے، ان کی جو نسبی اور جری پوزیشن وہ سیم ہوتی ہے ایک زبر کے ساتھ. ان میں پہلے تھے غیر عربی نام، مثلا ولیم. تو ولیم کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ولیمو، ولیما، ولیما. اسی طرح اسماء الالوان، رنگوں کے نام، تو رنگوں کے نام بھی ہم کیسے کہیں گے؟ اسودو، اسودا، اسودا. اسی طرح صفات، ایسی صفات جن کے آخر پہ آن ہو، جیسے جوعان، جوعانو، جوعانا، جوعانا. پھر ہم نے دیکھا تھا اسما جو ان 6 نبیوں کے بغیر ہوں، یعنی انبیاء کے نام ان 6 کے بغیر. یہ 6 کون سے ہیں؟ محمدن، نوحن، ہودن، لوتن، شعیبن، صالحن. یعنی یہاں پر کیا ملے گا؟ محمدن، 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 نوحن، 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 ہودن، 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 لوتن، 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 شعیبن، 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 صالحن، صالحن، صالحن. ان 6 کے بغیر جو انبیاء کے نام ہیں وہ کیا آتے ہیں؟ ممنوع من الصرف، یعنی تنوین کے بغیر اور نسبی اور جری پوزیشن میں زبر. یعنی آدم، 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 ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ اس کی جری پوزیشن ہے. اسی طرح اسماعیل، اسماعیل، اسماعیل. ملائکہ کے نام یہ بھی کیا آتے ہیں؟ ممنوع من الصرف. جبریل، جبریل، جبریل.
اسی طرح ایسے اسما مردوں کے ایسے نام جن کے اینڈ میں گولتا ہو، جیسے اسامہ، اسامتو، اسامتا، اسامتا۔ مردوں کے ایسے نام جن کے اینڈ میں آن ہو، جیسے لقمان، لقمانو، لقمانا، لقمانا۔ اسی طرح شہروں اور ملکوں کے نام، مثال یابانو، یابانا، یابانا۔ جمع مکسر جن کے اینڈ پر حمزہ ہو، جو اینڈ ہوتے ہوں حمزہ سے، جیسے علماء، علماء، علماء۔ عربی عورتوں کے نام، جیسے عائشتو، عائشتا، عائشتا۔ تو آئیے اب اس مشق کو بھی مکمل کرتے ہیں۔ املا الفراغات بما يناسب من الصندوق۔ تو اس باکس میں سے جو کلمے ہیں وہ ہم اپنی مناسب جگہوں پر اس میں لگائیں گے۔ چلیے آپ میں سے کون پہلے ان 4 کلمات کو ادا کرتا ہے؟ الشرک، یشکر، لقمان، لقمان۔ جزاک اللہ۔ پہلے سوال کو مکمل کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ جزاک اللہ۔ ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. جزاک اللہ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ جزاک اللہ۔ إن الشرك لظلم عظيم۔ جزاک اللہ۔ اب آئیے اب ہم آج کے لیسن کی طرف آئیں گے۔ اليوم سنتعلم، آج انشاءاللہ ہم کیا جانیں گے؟ کل کا سوال پہلے ہم دہرائیں گے۔ کیا هل تتصرف جميع الاسماء فی لغت العربیہ؟ کیا سارے اسماء ایسے ہی بیہیو کرتے ہیں؟ کیا ان کا بیہیویئر سیم ہے؟ یعنی ہم کس کانٹیکس میں یہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ان کے اینڈ پہ چینجز ہوں گی؟ کیا سب اسماء کے اینڈ پہ چینجز ہوں گی؟ اس سوال سے آج بھی ہم آغاز کریں گے۔ اس کے بعد آج ہم دیکھیں گے یہ اسماء المبنیہ کیا ہیں، ما ہی انواعها، ان کی کیا کیا ٹائپس ہیں، کیف نتعرف علیہا ونستعملها بشکل صحیح، ہم اسے کیسے جانیں اور کیسے استعمال کریں۔ آج آپ کو اور ایک چیز پتہ لگے گی کہ کانٹیکسٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، سیاق کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم آج ایسے اسما کی بات کریں گے کہ جو چینج نہیں ہوں گے۔ اور آخر پر ہم آیات کریمہ قرآن کریم سے دیکھیں گے۔ تو آئیے اس سوال سے آغاز کرتے ہیں۔ هل تتصرف جمیع الاسماء فی لغت العربیہ؟ کیا سارے اسما ایکولی بیہیو کرتے ہیں؟ کیا سارے اسما چینج ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے لا، نہیں، لیست جمیع الاسماء کذالک، ایسے ہی اسی طرح سارے اسما نہیں ہوتے۔ ففی لغت العربیہ، عربی میں بعض الاسماء تتصرف تصریفا کاملا، کچھ اسما تو ٹوٹلی چینج ہوتے ہیں، یعنی رفع میں الگ، نصب میں الگ اور جر میں الگ۔ وبعضها، لیکن کچھ تو کیا ہوتے ہیں؟ یتصرف تصریفا غیر کامل، جو مکمل طور پر بدلتے نہیں، انہیں ہم نے کیا کہا؟ ممنوع من الصرف۔ ان کے بارے میں ہم نے کل جانا یہ تنوین نہیں لیتے، ان کی جو نصبی اور جری پوزیشن وہ بالکل سیم ہوتی۔ اور بعض تو ایسے ہیں لا یتصرف اصلا، کہ اصل طور پر در حقیقت وہ چینج نہیں ہوتے، اور انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ اور آج ہم انہی اسما کے بارے میں بات کریں گے۔ تو دیکھ لیجئے، مل مقصود باسم المبنی، کیا ہوتے ہیں یہ اسم المبنی؟ تو یہ جو اسم المبنی ہوتا ہے، ہوا اسم، یہ وہ اسم ہوتا ہے الذی یثبت آخر، جو اپنی آخری پوزیشن کو پروو کرتا ہے، ثابت کرتا ہے، یعنی سٹیٹک ہوتا ہے، بدلتا نہیں۔ ولا یتغیر، اسی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہ موقع محل سے یعنی لوکیشن کے حساب سے اسم اپنی حالت بدلتا ہے، لیکن آج ہم ایسے اسم کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے جو اپنی پوزیشن کو لے کے اسٹرانگ ہے اور وہ اپنی پوزیشن کو چینج نہیں کرتا جملے میں پلیسمنٹ کی بنیاد پر۔ فلا، پس، لا یظہر، پس نہیں وہ رہتا، علیہ رفع ولا نصب ولا جر، وہ نہ ہی رفع میں رہتا ہے، نہ ہی نصب میں رہتا ہے، نہ ہی جر میں رہتا ہے۔ یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی اپنی ہی ایک حالت ہے جو کہ رفع، نصب اور جر تینوں میں سیم ہوتی ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کچھ مثالیں
امثلۃ علی الاسماء المبنیہ، کچھ مثالیں دیکھیں گے مبنی اسما کی۔ تو پہلی کیٹیگری دیکھ لیجئے ضمائر شخصیہ، یعنی جو ضمائر ہوتی ہیں جو کہ کسی شخص کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، مثلا انا، انت، ہوا، یہ جملے میں جہاں بھی آتے ہیں یہ چینج نہیں ہوتے، یہ ایسے ہی رہتے ہیں۔ اسی طرح ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسماء موصولہ، جیسے الذی، التی، الذین، یہ بھی چینج نہیں ہوتے۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جیسے کچھ جب عامل دخل انداز ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں یہ ڈفرنس پتہ چل سکتا ہے۔ مثلا اگر ہم ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ہم اگر الذین سے شروع کریں گے تو ہم کہیں گے الذین پہلے آیا تو کوئی بات نہیں۔ اب وہیں پہ اگر آپ دیکھیں ان اس کے سامنے لائیے تو تب بھی یہ الذین آتا ہے۔ اب آپ یہاں کہیں گے کہ کیا یہ تو ٹھیک ہے الذین سے شروع ہوا یا ان الذین، تو یہاں کیوں چینج ہوگا؟ اب اس کے پیرل آپ اور ایک اسم لائیے، جیسے اللہ لائیے تو اللہ مثال کے طور پر اللہ عزیز، وہیں آپ دوسری مثال شروع کیجئے ان اللہ، تو آپ نے دیکھا ان نے کیا کیا؟ اللہ کیا، ان اللہ ہم نے کہا ان اللہ عزیز، تو یہاں پر الذین سے شروع کیا، مثال کے طور پر الذین کفروا یا ان الذین کفروا، یعنی پتہ کیا چل رہا ہے؟ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ کیا اس میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کو پیرل دیکھتے ہیں باقی اسما کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان سچویشنز میں، تب جا کے ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو مبنی ہے۔ اسی طرح دیکھیے اسماء اشارہ، جیسے اشارتاً ہم استعمال کرتے ہیں ہاذا، تل کا استعمال کرتے ہیں، حاذی استعمال کرتے ہیں مؤنث کے لیے۔ مثال کے طور پر ہم کہیں گے ہمیں پتا ہے کہ حروف جارہ سے پہلے، حروف جارہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ مثلا ہم ہاذا سے سٹارٹ لیں گے، ہم کہیں گے ہاذا کتاب، تو یہ ہم نے کہا ہاذا کتاب۔ اب وہیں پہ ہم کہیں گے فی لگائیں گے، فی ہاذا الکتاب، تو ہاذا پر کوئی فرق نہیں پڑا، حالانکہ اس سے پہلے ہم نے حروف جارہ لائے۔ اسی طرح اسماء استفہام، یہ بھی وہ اسما ہے، یہ جملے میں جہاں بھی آئے یہ اپنی پوزیشن کو بدلتے نہیں۔ اور آخر پر کچھ خاص اسما ہیں، کچھ ایسے اسما ہیں یعنی شخصی اسما ہے، اسم علم ہے جو بدلتے نہیں۔ اس کی موٹی دو مثالیں ہیں موسیٰ اور عیسیٰ۔ موسیٰ اور عیسیٰ یہ دونوں اسما چاہے فاعل ہو، مفعول بھی ہو یا اپنی جری پلیسمنٹ پہ ہو یہ ایسے ہی آتے ہیں۔ اسی طرح کسرا، اسی طرح بخارا، بخارا یعنی جو جگہ ہے، یہ بھی ایسے اسما ہے جو اپنی تینوں پوزیشن پر یکساں استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ ایسے اسما ہے جو بالکل بدلتے نہیں۔ تو دیکھ لیجئے ہم کیسے استعمال کرتے ہیں ایسے اسما کو جملے میں، یعنی ہم دیکھیں گے کیف یثبت الاسم المبنی فی موقع مختلفہ۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ بدلتے نہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم کیسے اس چیز کو سولو کرتے ہیں، اور پہلے ہم اس کو ذرا احساس کے طور پر دیکھ بھی لیں۔ مثال کے طور پر یہاں ہے جاء موسیٰ، یعنی موسیٰ لوٹے، موسیٰ یہاں پر فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے۔ وہیں پہ دیکھیے رأیت، میں نے دیکھا موسیٰ، موسیٰ کو، یعنی موسیٰ یہاں پر کیا ہے، مفعول بھی ہے اور منصوب ہے۔ وہیں پہ آپ دیکھیے ذهبت، میں گیا، الی موسیٰ، تو الی حروف جارہ میں سے ہے، اس کا مطلب یہ موسیٰ کلمہ جو یہاں پر ہے یہ مجرور ہے، یعنی اسم مجرور بعد الی۔ تو ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیے جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، ذهبت الی موسیٰ، تینوں حالتوں پر یعنی فی جمیع الحالات موسیٰ لا یتغیر۔ تو یہ واضح مثال ہے ایگزسٹنس ایسے اسما کی جو کہ مبنی کہلاتے ہیں، جو کہ چینج نہیں ہوتے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں ان کے لیے رفع، نصب اور جر ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیسے ہم کہیں گے یہ فاعل ہے، یہ مفعول بھی ہے یا یہ مجرور ہے؟ تو ہم سیاق دیکھتے ہیں، ہم عامل کو ڈھونڈتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے جا، جا کیا ہے، یہ فعل ہے، اور اس فعل میں گنجائش ہے کہ اس کے بعد کیا آئے، اس کے بعد فاعل موجود ہو۔ وہیں پہ یہاں دیکھیں رأیت، اس میں جو یہ تا یعنی تا المتحرکہ ہے، اس میں
انا کی ضمیر پوشیدہ ہے، یعنی رأیتو میں نے دیکھا، سوال بنتا ہے کسے دیکھا، یعنی موسیٰ یہاں پر مفعول بھی ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، یہاں پر الا جو ہے، الا سیدھے بتاتا ہے کہ میرے بعد میں آنے والا اسم جو ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ سمری یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اسماء المبنیہ لا تتغیر، ان کے جو اینڈز ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، یعنی ان کی جو اینڈنگز ہوتی ہے وہ سیم رہتی ہے۔ ان کی کچھ مثالیں ہم نے دیکھی، ضمائر، اسماء اشارہ، اسماء استفہام اور کچھ اسماء اعلام، مثال کے طور پر موسیٰ، عیسیٰ، کسرا اور بخارا۔ اس کے بعد معرفتها تساعدک فی التحلیل نحویہ، یعنی ان کی معرفت کو جان کر ہم انہیں صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور پھر انہیں صحیح پلیسمنٹ پہ لا بھی سکتے ہیں۔ موقعها یفہم بالسیاق، ان کو ایلوکیٹ کیسے کریں گے، ان کا موقع، ان کی لوکیشن، ان کی یوزیج سیاق سے دیکھی جائے گی۔ لیس بالتغیر الشکل، شکل بدلنے سے نہیں، کیونکہ ان کی شکلیں بدلتی ہی نہیں۔ اب آئیے قرآن کریم کی کچھ مثالوں سے اس لفظ موسیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے سورۃ النساء میں کیا ہے، آیت 164، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کلم اللہ نے کلام کیا موسیٰ، تو موسیٰ یہاں پر کیا ہے، مفعول بھی ہے۔ موسیٰ یہاں پر مفعول بھی ہے، کیوں؟ اللہ نے کلام کیا موسیٰ سے۔ تکلیمہ یعنی اس کا ترجمہ واقعی جیسے کہ بات کی جاتی ہے، یا بالکل کلام کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم جب ہم دیکھیں گے کہ مفعول کی کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس میں ہم اسے دیکھیں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 54 میں دیکھیں، اذ قال موسیٰ لقومہ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے، یہاں ہم نے کہا موسیٰ سے، یہاں کہا قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، یعنی یہاں پر موسیٰ فاعل ہے، لقومہ اپنی قوم سے۔ سورۃ البقرہ کی ہی آیت 53 میں دیکھیں، وَإِذْ آتَيْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے عطا کیا، ہم نے عطا کیا فاعل آ گیا، اسے ہم نے پڑھا ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ اسے ناؤل فاعلین کہتے ہیں۔ اور جب ہم نے عطا کیا موسیٰ کو، یعنی یہ پھر سے کیا ہے، یہ مفعول ہے، مفعول بھی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو الکتاب والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب وہیں دیکھیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 117 میں کیا ہے، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، یعنی اس میں فاعل موجود ہے، اس کے بعد کیا آیا ہے، الہ کیا ہے، حروف جارہ میں سے ہے۔ کیا پتا چلا، یہ کلمہ موسیٰ یہاں پر جری پوزیشن پہ ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَن، کہ الق عصاک، پھینک دے، ڈال دے اپنی لاٹھی۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، یہاں پر ہم نے دیکھا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، ہم نے عطا کی موسیٰ کو، اور یہاں پہ ہم نے دیکھا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف۔ تو اس کا مطلب ہے، جو اب ہم نے اس اعراب کے لیسن میں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ دو فیزز پر ہم یہ جو اعراب ہے اس کو پہچانتے ہیں، مفرد میں اور جمع مکسر میں۔ یہ ٹرمز انشاءاللہ عدد میں پھر سے واضح ہو جائیں گی۔ فی الحال ہم نے جانا کہ مرفوع حالت میں دو پیش یا پیش کے ساتھ، اور نسبی حالت میں دو زبر اور زبر کے ساتھ، جر میں دو زیر یا ایک زیر کے ساتھ۔ لیکن وہیں پر ہم نے دیکھا کہ جو مبنی من الصرف ہوتے ہیں وہ اپنی نسبی اور جری پلیس میں سیم ہوتے ہیں، یعنی ان کی جر کیسے ریپرزینٹ ہوتی ہے، زبر سے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ اگر ہم نے کہیں پر دو پیش اور پیش دیکھ لیا، ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ مرفوع ہے۔ وہیں اگر دو زبر اور زبر ہم نے دیکھی، ہم آئیڈیا تو لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ منصوب ہے، لیکن یہاں پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہاں پاسبلٹی ہے کہ اگر اس پر زبر ہے کہیں یہ ممنوع من الصرف میں سے تو نہیں، اور وہیں جر میں خاصتاً تو ہمارے پاس دو زیر اور زیر ہے، لیکن خیال کس کا رکھنا پڑے گا، ممنوع من الصرف کا۔ وہیں ڈیولز میں ہم نے دیکھا جو جمع سالم ہوتے ہیں، جو کہ جلدی ہم سمجھیں گے جمع سالم کیا ہوتے ہیں، ایسے جمع جن میں واحد کی شکل سلامت رہتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں جن میں اینڈ میں کچھ چینجز آتی ہے۔
تو مثنیٰ میں چاہے مذکر ہو یا مونس ہو، اس میں آنی کے حروف داخل ہوتے ہیں. وہیں نسبی اور جری حالت میں عینی کی سفکس ہمیں دکھتی ہے، جبکہ جمع میں اونا کا سفکس مذکر کے لیے لگتا ہے اور آتن کا سفکس مونس کے لیے لگتا ہے اگر اسم مرفوع ہے. وہیں نسبی اور جری حالت میں مذکر کے لیے اینا کا ساؤنڈ آتا ہے اور مونس میں آتن کا ساؤنڈ آتا ہے. تو انشاءاللہ اس پر جو ایکسٹینسیو پریکٹس ہوگی وہ عدد میں ہوگی، کیونکہ وہاں پر ہم نے بس اس کو لانا ہے اور مثالیں پیش کرنی ہیں. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے لیسن کا آغاز اسی سوال سے کیا تھا، کیا سارے اسما ایکولی بیہیو کرتے ہیں، یعنی کیا سب کے اینڈ میں چینجز آتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اسماء المبنیہ کیا ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کی کچھ ٹائپس ہم نے دیکھی، اور پھر ہم نے دیکھا ان کو کیسے پہچاننے کی کوشش کریں گے ایک جملے میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں ہم صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اعراب کیا ہے. اور آخر پر ہم نے کچھ آیت کریمہ دیکھی جہاں پر ہم نے فوکس کیا تھا موسیٰ یعنی کلمے موسیٰ پر. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.